بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورس، میں غلام حیدر، مسلم اسکالر ڈی ایچ کا کریٹر۔ مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع 14 اگست جشن آزادی کے بارے میں ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا، سماعت فرمائیں۔ قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع جشن آزادی، تو سماعت فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں مختلف جگہ سے تلاوت کی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث شریف پڑھی۔ اللہ پاک جل شانہ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے ان کا صحیح ترجمہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو سمجھ کر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کو اللہ پاک آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ میں نے ان 2 آیتوں کی تلاوت عمدن کی ہے آج، اور وہ اس لیے قرآن کریم کا بیشتر حصہ، کافی سارا حصہ ہم مولوی لوگ آپ کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ ایمان کی کمزوری سمجھو، بزدلی سمجھو، حالات ناسازگار سمجھو، کچھ بھی حالات ہوں یا کوئی بھی وجہ سمجھو، بہرحال قرآن کریم کا وہ حصہ جو احکام خداوندی اللہ پاک نے اپنی زندگی پر نافذ کرنے کے لیے ہمیں دیے کہ نصب العین بناؤ زندگی کا، نہ ہم ان پر چلتے ہیں نہ ہم ان کو بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کا ترجمہ بیان کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ ہمیں تو ہر وقت وہ آیت تلاش کرنی ہے جس میں مردوں کی آگے پیچھے سے کچھ کھانے کو مل جائے۔ ہم ایسی بات کیوں کریں جس کا تصادم گورنر سے ہو، جو بات صدر کی ہو، جو بات وزیر کی ہو، جو بات حکومت سے ہو، متعلق ہو۔ قرآن کریم کی ایسی آیت پڑھنا، اس کا ترجمہ کرنا، یہ کون سی عقل مند تھی؟ کیا عرض کروں، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی پتا ہے، میں تو ریڈیو اور اخبار اتنا سنتا بھی نہیں۔ جشن آزادی کل ہم لوگوں کا ہے، یوم پاکستان ہے، اللہ پاک پاکستان کو قائم دائم رکھے، آمین۔ اور یہ جو پاکستان کو بیچتے ہیں، اللہ پاک ان سے پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ استحکام ملک کو مل سکتا ہے آئین سے، ملک کے استقلال کا مدار ہوا کرتا ہے قانون۔ جس اسلام اور ایمان اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا سن 46 میں مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ آئے اور چلے اور مر گئے، آئے اور چلے گئے اور مر گئے، لیکن خدا کے قرآن سے فریب کیا، اللہ کے نظام سے دغا کی، دھوکہ کیا، قوم سے دھوکہ، خدا سے دھوکہ، خدا کے قرآن سے دھوکہ۔ نسلیں بدل گئی، اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد آج تک اسلام کی بسم اللہ شروع نہ ہو سکی۔ اور آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ ابھی زندہ ہیں کہ کن حالات میں پاکستان بنا، اور کیا لوگوں کا خیال تھا، اور کیا سوچ تھی، اور کیا تصور تھا، اور پھر بنا ہوا کیا دیکھا۔
علماء اکرام نے ہمیشہ جدوجہد کی، علماء حق نے ہمیشہ للکارا. انہوں نے یہ آواز نکالی کہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں، ہم کون سے مولوی کا اسلام نافذ کریں. قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب قید رحمۃ اللہ علیہ نے 52 علماء کی کمیٹی کراچی میں بٹھا کر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام علماء سے ایک دستاویز کرا کر ان کو تیار کر کے ان کے حوالے کر دی کہ آئین خدا بندی میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں. تو علماء کی بات تو ختم ہو گئی. اب رہی بات یہ کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا اور کس طرح سے یہ ملک بنا. پیسے سے نہیں بنا، ان سرمایہ داروں اور ذمہ داروں سے نہیں بنا، یہ ملک نوابوں نے نہیں بنایا، جاگیرداروں نے نہیں بنایا، بلکہ اس ملک کی بنیاد میں ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں کی جان لگی ہے. توبہ توبہ. سڑکوں پہ قافلے کٹ گئے، گاڑیاں پوری ٹرین کٹ گئی، لوگوں کو نماز جنازے نہ ملے، قبر نہ ملی، کفن نہ ملا، غسل نہ ملا. اور یہاں تک دیکھا گیا کہ بعض لوگوں کے سیریوں کو، کھوپڑیوں کو جنگلوں میں کتے گھسیٹے پھرے. اتنی جدوجہد اور اتنی قربانی کے بعد یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. ہر شخص کا یہ خیال تھا، ہر شخص کا یہ تصور تھا، ہر شخص کی یہ سوچ تھی کہ ہم وہاں پہنچیں گے، الحمدللہ وہاں ہمیں اسلامی نظام ملے گا، قرآن کا قانون ملے گا، اللہ کی کتاب کا قانون ملے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہمیں ملے گا. لیکن جب یہاں پہنچے اس وقت تو کیا ملتا، آج تک نہ ملا. مگر ہم لوگ اقتدار کی نشے میں، کمانے کھانے کے نشے میں، تجارت کے نشے میں، زمین کے نشے میں، اپنی دولت کے نشے میں یہ سوچنا بھی بھول گئے کہ پروردگار عالم نے کتنا بڑا کرم کیا، کتنا بڑا فضل فرمایا کہ لوگوں کی قربانی سے یہ ملک بنا. گارے کی جگہ پاکستان کے جڑوں میں، بنیادوں میں جو گارا بن کر کے لگا ہے، رب ذوالجلال کی قسم اس میں پانی نہیں پڑا، مسلمانوں کا لہو لگا ہے. اینٹ روڑوں سے بنیاد نہیں بنی، اینٹوں اور سلوں سے بنیاد نہیں بنی. پاکستان کی بنیاد میں شہزادیوں کی آبرو لگی، خانزادیوں کی عزت لگی. ہزاروں عورتیں دریائے جمنا میں ڈوب کے مر گئی. ہزاروں عورتوں نے جب دیکھا ہندو ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالے گا، سکھ ہماری آبرو پہ ہاتھ ڈالے گا، سکھ اللہ کے قرآن کی توہین کرے گا، اپنے گھر میں سے عورتوں نے سونا نہ اٹھایا، چاندی نہ اٹھائی، بچے سینے سے نہ لگائے، گھر کا کوئی مال و متاع ساتھ نہ اٹھایا، ایک اللہ کا قرآن اٹھایا. کافر کا ہاتھ خدا کی کتاب کو نہ لگے، کافر کا ہاتھ مجھ اللہ کی بندی کو نہ لگے. سینے سے قرآن لگایا، دریا میں چھلانگ لگا دی. آج ہزاروں لاکھوں عورتوں کی روحیں ہم سے پکار پکار کر کے پوچھتی ہیں، اور تم لوگ او دھوکے بازوں اور فریب کرنے والوں، یہ جشن کیسا، یہ رقص و سرود کیسا، یہ میلہ ٹھیلا کیسا، یہ چراغاں کیسی، یہ ناچ گانا کیسا، یہ ڈول ڈھپڑا کیسا، کس چیز پر تم آمادہ ہو، کس چیز پہ ناز کرتے ہو؟ ہم نے تو سنا تھا تم سب کچھ قرآن کے لیے کر رہے ہو، مگر تم نے قرآن کریم کو تو مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیا. لاکھوں مرنے والوں کی روحیں، لاکھوں شہیدوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں ماں بہنوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں معصوم بچوں کی جن کو نیزے کی نوک پہ لٹکا کر پٹک پٹک کے زمین میں مار دیا گیا. مشرقی پنجاب میں 2.5-3 لاکھ سے زیادہ مسجدیں جن میں قرآن پڑھا جایا کرتا تھا، آج جا کے دیکھو گدھے پیشاب کر رہے ہیں، خنزیر بندھے کھڑے ہیں، گوبر پاتھی پک رہی ہے، چاروں طرف سے بے ادبی ہو رہی ہے. وہ کئی لاکھ مسجدوں کے مینارے تم سے آج کے دن پوچھتے ہیں، اور مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا؟
دریائے جمنا کا پانی تم سے سوال کرتا ہے اور مجھ سے وضو کرنے والے مجاہدین کبھی یوں نہیں کیا کرتے جیسا کہ تم نے اپنی روش کو بنا رکھا ہے. اور پھر ویسے بھی ایک گھر میں میت پڑی ہو اور دوسرے گھر میں شادی ہو اور وہ باجا بجائیں تو علاقے کے لوگ یوں کہیں گے یہ بڑے سنگ دل ہیں, یہ بڑے پتھر دل ہیں, یہ بڑے احمق لوگ ہیں, برابر میں موت ہے, برابر میں قضیہ ہے, برابر میں فوتگی ہے اور یہ ناچ رہے ہیں. تمہیں کیا معلوم فلسطین کے مسلمان کے ساتھ کیا بن گئی؟ تم آج میلے ٹھیلے کا چکر بناتے پھرتے ہو. جاؤ فلسطینیوں کے پیاس سے مرنے والے بچوں سے جا کے پوچھو. اسرائیلی یہودی بدماش کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. عرصہ گزر گیا, پانی بند کر رکھا ہے, بجلی بند کر رکھی ہے. پریشان ہے مسلمان, خدا کا نام لینے والے لوگ پریشان ہیں. فلسطین میں مسلمان کٹ گیا, افغانستان میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں, ایران عراق میں مسلمان کٹ رہے ہیں, ذبح ہو رہے ہیں. سری لنکا جیسا ملک بدھ مذہب رہنے والے لوگ جو کیڑی کو مارنا بھی برا جانتے ہیں مگر مسلمان کو کاٹ رہے ہیں. چاروں طرف مسلمان ذبح ہو رہا ہے, چاروں طرف مسلمان کٹ رہا ہے, چاروں طرف مسلمان مرد عورت کٹ رہے ہیں, ذبح ہو رہی ہیں اور ہم بیچ میں کھڑے ہو کر کے ناچیں گے. کھیل تماشا اس قوم کا مزاج نہ بناؤ. تماشا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, او لوگوں جب کوئی قوم کھیل تماشے میں پھنس جاتی ہے, جب کوئی قوم گانا بجانا اپنی زندگی کا محور بنا لیتی ہے, پھر اس قوم کو زمین پہ بسنے کا حق نہیں رہتا, وہ قوم زمین میں دس جانی چاہیے. ایک مر رہا ہے اور ایک رنگریلیاں منا رہا ہے. راولپنڈی کے شہری لوگ تنگ, 26 فٹ پانی شہر کی گلیوں سے گزر گئے, کیمپوں میں لوگ پڑے ہیں, تنگ ہیں, مکانات بے شمار منہدم ہو گئے. اور ہم 2 جھنڈی مجھے بھی دینا بھائی, میں نے بھی اپنے سر پہ لگانی ہے. جھنڈی تو لگانی ہے, کبھی بارڈر پہ جا کے تو للکار کسی کو. ادھر ایٹم بم بن رہے ہیں, ادھر مسلمانوں کے گلوں پہ چھرے چل رہے ہیں, ہم رنگ برنگی جھنڈیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں. سال میں 4 موقع بنا دیے قوم کو کھلانے کے, تماشا دکھانے کے کہ تم اسی دھندے میں لگے رہو. 10 محرم کا جلوس نکالا کرو, 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا کرو, 23 مارچ کا جلوس نکالا کرو, 14 اگست کا جلوس نکالا کرو. سال میں تمہارے لیے 4 دن انتخاب کر دیے تاکہ تم اسی دھندے میں لگے رہو. خدا بند عالم اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر اجتماعی عذاب آئے گا, قومی عذاب نہ آ جائے. 14 اگست اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا دن تو ہے, استغفار کرنے کا دن تو ہے, توبہ کرنے کا دن تو ہے, اللہ سے ملک کے لیے قوم کے لیے دعائیں مانگنے کا دن تو ہے, قرآن خوانی کے لیے دن ہے, درود شریف پڑھنے کا دن ہے, اللہ اللہ کرنے کا دن ہے, خیرات کرنے کا دن تو ہے, اللہ اللہ کرنے کا دن تو ہے, ناچ کا نہیں, گانے کا نہیں, ڈھول ڈھپڑے کا نہیں. ترقی اس کا نام نہیں کہ فلاں جگہ اونٹوں کی دوڑ ہو گئی, فلاں جگہ گھوڑوں کی دوڑ ہو گئی, فلاں جگہ لوگوں کی دوڑ ہو گئی اور فلاں جگہ چھوکروں کی دوڑ ہو گئی. ترقی کے اور بڑے راستے کچھ کر کے دکھاؤ. اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا, لوگوں
قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. اللہ پاک فرماتے ہیں تم یوں نہ سمجھا کرو کہ تم تخت پہ بیٹھ گئے تو مجھ سے چھپ گئے. شہنشاہ ملک کے مالکوں تخت و تاج کے مالکوں یہ نہ سوچا کرو کہ یہاں بیٹھ کر اب خدا کی نظر ہم پہ نہیں پڑتی. فرمایا میری وہ ذات ہے لمن الملک اليوم، میں وہ ہوں پوچھوں گا کون ہے آج کے دن دم مارنے والا. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی بول نہیں سکے گا، جواب نہیں دے سکے گا. کیوں؟ دربار الہی ہوگا. کہتا وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا عزیزوں سر جھکا ہوگا. بڑوں بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہ جھکے تو خدا جھکا دیتا ہے. فرمایا یہ تمام کا تمام نظام میری طرف سے چلتا ہے. تم عارضی ہو، تم جیسے پہلے کہیں آئے اور کہیں چلے گئے، تم بھی نہیں رہو گے. اللہ پاک نے فرمایا باقی رہے گی میری ذات. اس لیے ہوش کر کے ہر آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے، تاجر کو بھی، پیر کو بھی، مولوی کو بھی، افسر کو بھی، تمام لوگوں کو ہوش کر کے قدم اٹھانا چاہیے. کوئی ایسی صورت نہ ہو جس سے خام خواہ ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں. جس ملک کا چوڑا بھی بے ایمان ہو وہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ صفائی کرنے والا بنگی 4 دن تک چکر نہیں لگاتا. پوچھے کون؟ جب ہم سارے تقریباً کانے ہیں تو سوال کون کرے گا؟ ہم سے پوچھے گا کون؟ آپ مارکیٹ میں بیٹھ کر چوری کرتے ہیں، ہم مولوی غلط مسئلے بتا کر مسجد میں چوری کرتے ہیں، افسر عدالت میں قانون کی چوری کرتا ہے، ڈاکٹر اسپتال میں چوری کرتا ہے. اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم سب چور نہیں؟ صحیح مسئلہ بتلاؤ تو مولوی کی تنخواہ 6 مہینے نہیں ملتی، 1 مہینے کی. کون صحیح بات کو برداشت کرے؟ متولی صاحب اگر مسئلہ پوچھے نا بیچارے مولوی کو کہنا پڑتا ہے ہاں جی چلو مسئلہ تو یوں ہے پر جو آپ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اس لیے اگر یوں نہ کہے تو پھر مسجد میں کیسے ٹھہرے گا؟ کوٹے میں کتنا بڑا عذاب آیا، سینکڑوں آدمی مر گئے، کتنے لاپتہ ہو گئے. چاروں طرف خلقت خدا کی پریشان ہے. بس ایک ہی آواز آ رہی ہے تیاری کرو، مکان چمکاؤ، دکان چمکاؤ، بازار چمکاؤ، دندہ بے شک نہ ہو پر چمکائے رکھو. تو جیسے عورتوں میں بیماری نہیں پھیل جاتی، 80 سال کی بڑھیا سرخی لگا کے چل دیتی ہے. چمک، کارنامے کی چمک پیدا کرو، اعمال کی چمک پیدا کرو، ایمان کی چمک پیدا کرو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چلا کر وہ چمک پہ دھمک پیدا کرو، وہ ترقی پیدا کرو کہ دنیا کی قوم کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن گئے. اب ان سے خطرہ کھاؤ. تمہیں معلوم ہے فاروق کے ایک ایک کپڑے میں پیوند تو 12 تھے، پیٹ میں روٹی جو کی تھی، مگر چاروں طرف کے کافر کڑپا کرتے تھے، لرزتے تھے کہ اگر فاروق کا ادھر سے گزر بھی ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی. یہاں تک حالات بنے صحابہ کرام کے اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو، صحابہ کرام کی قبروں پر آمین کہو کہ 5 لاکھ کے مقابلے میں 5 محمد کے غلام کامیاب ہو. 5 لاکھ کے مقابلے میں حضور کے 5 غلام کامیاب. اسپین میں 3 مسلمان گئے، پورے ملک کے مقابلے میں 3 مسلمان کامیاب. وہ مسلمان تھے صحیح معنوں میں.
مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، مسلمان کو کوئی مار نہیں سکتا۔ آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا کھلونا بن کر کے مار کھا رہے ہیں، آج ہم ان کے ہاتھوں کے تاش کے پتے بنے ہوئے ہیں، آج ہم ان کے اشاروں پہ سب کچھ کرتے ہیں، چاروں طرف مسلمان کا لہو بہہ رہا ہے۔ مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں، آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری۔ لوگ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ فرق ہے تیرا میرا، فرق یہ کہتا کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، دیوانوں کی باتیں اور ہیں، تمہارا طرز زندگی اور ہے۔ ہم نے صحابہ سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے عمر بن عبدالعزیز سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے سلطان عالمگیر سے سیکھا، سلطان صلاح الدین خلجی سے سیکھا، ہم نے شمس الدین التمش سے سیکھا، تم نے طرز زندگی انگریز سے سیکھا۔ کب تک انگریز کے ترقی کے وارث بنو گے؟ وہی رسم و رواج، وہی طریقہ کار، کچھ کم تو ہوگی، ورنہ اب بھی کئی لوگ گلے میں پھانسی لٹکا کے چلتے ہیں اور فخری انداز میں چلتے ہیں کہ میرے گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہے۔ جو لباس یہودی کا ہے، جو لباس ایک عیسائی کافر کا ہے، وہ مسلمان کے لیے زیب نہیں، کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ 4 دن نماز کا مذاق اڑایا گیا تھا 2 سال پہلے، دفتروں میں صفیں بچی، لوٹے آئے، یار لوگ اٹھ کے چائے کے لیے جانے لگ گئے، ارے بھی آؤ نا نماز پڑھو، انہوں نے کہا یار تم پڑھو ہم ابھی آتے ہیں۔ 4 دن کی نماز، ورنہ قوم کی اقتصادی حالت، قوم کی اخلاقی حالت اور قوم کی نمازی حالت اگر ٹھیک ہو تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس قوم کو کوئی نیچا دکھا ہی نہیں سکتا۔ 3 چیزیں پیدا کرو، قوم کی نمازی حالت سدھارو، قوم کی اخلاقی حالت سدھارو، قوم کی اقتصادی حالت سدھارو، اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ جس قوم کے ہاتھ میں تلوار ہو اور سینے میں قرآن ہو اور بازو میں جان ہو، اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ لیکن جو قوم ناچ گانے کی عادی بن جائے، جو قوم میلے ٹھیلوں کی عادی بن جائے، جو قوم رسم و رواج کے پیچھے لگ جائے اور خدا کے قرآن کو صرف مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دے، اس قوم کا خدا کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاروں طرف مسلمانوں پہ مصیبت ہی مصیبت ہے، اپنے ملک میں بھی، کوٹے میں، راول پنڈی میں، فلسطین میں، ایران عراق میں، افغانستان میں، سری لنکا میں، چاروں طرف مسلمانوں پر عذاب آیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اللہ میاں سے ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف کھانا چاہیے، ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہمیں سجدے میں پڑھ کے رونا چاہیے، ہمیں جھنڈیاں لگا کر ناچ نہیں کرنا چاہیے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط ہے، جو کراتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ ہم اس بات میں کسی سے نہیں ڈرا کرتے، حکومت کرے، حکومت کرائے، چھوٹے یونین کرائے، ایم ڈی اے کمیٹی کوئی بھی کرائے، اس وقت میں یہ حرکت بالکل غلط۔ تم کو سکھایا کسی نے ہے یہ کہ قوم کو کھیل تیشے میں، کھیل تماشے میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہو؟ قوم کی نمازی حالت کو بہتر بناؤ، قوم کی اقتصادی حالت بہتر بناؤ، قوم کی اخلاقی حالت بہتر بناؤ، قوم کو سمجھاؤ کہ بہو بیٹی کی عزت ایک ہے، بہن بیٹی کی عزت ایک ہے، تم سب کی بہن ایک ہے، تم سب کی عزت اور آبرو ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا کعبہ ایک ہے، تمہاری دلی اللہ پاک نے جنت ایک بنائی ہے اور ایک ایمان کا رستہ بنایا ہے۔ کسی سے دھوکہ کرنا، کسی سے فریب کرنا، کسی سے دغا بازی کرنا، لوٹ کھسوٹ مچانا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور فضول اور عبث اور ضائع کرنا
ویسے کہتے ہیں غریب ملک ہے جی، غریب ملک ہے جی، غریب ملک. یہ کروڑوں روپیہ غریب ملک کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے ضائع کرنے کے لیے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ کل کو 14 اگست ہے، کل کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، فلم نہ دیکھو، تلاوت کرو، استغفار کرو. اور وہ شہداء جنہوں نے 47 میں اپنی جانیں قربان کی، اپنی عزت قربان کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، خدا کی قسم آج تک لوگ ایسے موجود ہیں 36 سال کے بعد بھی سیٹ نہ ہوئے. ان کی روحوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر کے بخشو، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، خراج تحسین پیش کرو ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جان کا قیمتی نذرانہ پیش کیا. تمہارا کیا ہے؟ تمہارا تو ناخون بھی نہیں کٹا. ہاں، تمہیں کیا تکلیف پہنچی تھی ملک بنانے میں؟ کب تم بنانے والوں میں آگے آئے تھے؟ اب جو مرتا اخبار میں آ جاتا فلانا بھی تحریک پاکستان کا بانی تھا، ہم نے بانی دیکھے نہیں. عوام نے بنایا ہے، لوگوں نے بنایا ہے، اور لوگ ہی اس کی خیر خواہی کر سکتے ہیں. اور لوگوں کو چاہیے کہ ایک اور بات میری سن لو آخری، اگر یہ ملک نہ رہا تو پھر مسلمانوں کو روئے زمین پہ جگہ ملنی مشکل ہو جائے گی. جغرافیائی حیثیت سے اس کا محل وقوع ایسا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس رہا تو چاروں طرف کے مسلمانوں کو سانس آئے گا، اور یہ بچے گا خدا کے قرآن کے صدقے میں، یہ بچے گا نبی کے لائے ہوئے فرمان کے صدقے میں. یہ ہماری کوششوں سے یا ہمارے ہے زیادہ ہتھیار بنانے سے نہیں بچتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید کو جگہ دو، اسلام اور ایمان کو جگہ دو، قرآن کا جھنڈا بلند کرو، ایمان کا جھنڈا بلند کرو. آؤ 14 اگست کو مل کر سب دعا کریں کہ ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم آئندہ رشوت نہیں لیں گے، ہم آئندہ کسی سے دغا نہیں کریں گے، ہم کم نہیں تولیں گے، ہم کم نہیں ناپیں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم غلط مسئلے بتا کر لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق نہیں کریں گے. پھر تو ہمارے لیے بڑا بہترین دن ہے. اور اگر ہم ان تمام چیزوں میں سے کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، پھر اس دن کی کوئی حیثیت نہیں، پھر کھیل تماشے کا دن ہے اور کچھ نہیں. خدا بند عالم نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ این یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ صرف اتنا کہنے پر نجات نہیں ہے کہ اے خدا ہم تیرے ماننے والے ہیں، بلکہ اس کہنے کے بعد اس کے پورے فرمان کو ماننا پڑے گا. شکل حضور کے فرمان کے مطابق نبی کی شکل کے ساتھ شکل ملانی پڑے گی، نبی کے لباس کے ساتھ لباس ملانا پڑے گا، نبی کے لائے ہوئے قرآن کو دل و دماغ میں، گھر معاشرے میں، محلے اور کچہری میں جگہ دینی پڑے گی. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آگے پیچھے سارے کام یہودیوں والے، عیسائیوں والے، جب کوئی مر جائے تو سارے مسلمان لاؤ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. قرآن بھی کہتا تو ہوگا کہ مرے بغیر میرا بھی کہیں ٹھکانہ ہی نہیں، جب کوئی مر جائے تو پھر راستہ ملتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم مسلمانوں کو بڑا سوچ کے چلنا چاہیے. مسلمانوں اپنی تاریخ پڑھا کرو، احمد شاہ ابدالی کی تاریخ پڑھو، شہدائے بالاکوٹ کی تاریخ پڑھو، مغلیہ خاندان کے بہادروں کی تاریخ پڑھو کہ وہ کیسے لوگ تھے، عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ پڑھو، سیدنا خالد بن ولید کی تاریخ پڑھو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھو. ہمارے جو اسلاف تھے وہ بہت کچھ تھے، اور خدا کی قسم دنیا نے ان کو مانا ہے. تم بھی مان جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. پوری دنیا نے ان کو، جنہوں نے ان کی اقتداء نہیں کی انہوں نے بھی مانا کہ صحیح یہ تھے، ہم غلطی پہ تھے. تو اگر ہم مان لیں گے تو الحمدللہ ہم کو بھی اللہ پاک کامیاب فرما دیں گے. تو میں نے یہ کچھ بغیر تیاری کے عرض کر دیا، اور سوچ لے اور سمجھ لے اور یاد کر لے کہ پاکستان کیسے بنا، کن لوگوں نے بنایا، کون لوگ تھے بنانے والے. پاکستان بنانے والے یہ نہیں، جن کے سروں پہ ٹوپ رکھے ہوئے ہیں یہ کہاں تھے بنانے والے. یہ جو آکڑے ہوئے پجامے پہننے پھرتے ہیں انہوں نے کب بنایا. ہم تمام کے تمام لوگ جب اللہ پاک کی حضور میں دعا کریں گے، اللہ پاک مسلمان کی سنتا ہے. تو 14 اگست کی شوق والے، کیسٹ والے لوگ لے جائیں، اور آخری جمعے کی الوداعی موت کا منظر جو کیسٹ ہے وہ بیوی بچوں کو اور گھروں میں اور رشتہ داروں اور عزیز و اقربا کو بڑی بہترین ہے. اللہ پاک ہدایت کے اسباب پیدا کر دے.
اگر تیری کوشش سے ایک بیٹی کو نماز کی توفیق ہو گئی، خدا کی قسم کروڑوں روپیہ مل جائے تو اتنا کامیاب نہیں ہوتا. کیا جل گیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ساری مسلمان قوم کا پوری دنیا میں نگہبان اور محافظ بن جائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ویورز، آپ نے مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع 14 اگست جشن آزادی کے بارے میں سماعت کیا. ہماری ویڈیو کو لائک کریں، نئے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیا بیان، نیا موضوع لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ آپ کو سلامت رکھے.